نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و سامعات، اب آپ حضرت امام مسلم بن عقیل کی دردناک شہادت ملاحظہ فرمائیں۔ قدم بڑھتے رہے خاموش دیواروں کے سائے میں، قدم بڑھتے رہے خاموش دیواروں کے سائے میں، مسافر جا رہا تھا آج تلواروں کے سائے میں۔ کوئی منزل نہ تھی پھر بھی قدم رکنے نہ پاتے تھے، کوئی منزل نہ تھی پھر بھی قدم رکنے نہ پاتے تھے، کبھی اس در پہ آتے تھے کبھی اس در پہ جاتے تھے۔ دونوں بچوں کو سینے سے لگائے ہوئے ایک فقیر کی طرح چھپنے کی جگہ تلاش کر رہے تھے۔ اچانک ایک دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا سا انسان جس کا نام قاضی شریح تھا باہر آیا۔ اندھیری رات میں قاضی شریح کو چند سائے نظر آئے۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس وقت بازاروں میں کیوں گھوم رہے ہو؟ حضرت مسلم نے فرمایا، بابا ہم مسافر ہیں، ہمارا وطن بہت دور ہے اور ہمارا یہاں کوئی ہمدرد نہیں، کوئی ہماری پناہ گاہ نہیں۔ اگر تم میرے دونوں معصوم بچوں کو آج کی رات اپنے پاس رکھو اور میں کہیں اجاڑ میں رات بسر کر لوں گا اور صبح ہوتے ہی ہم یہاں سے کسی اور جگہ چلے جائیں گے۔ آج کی رات ہمیں پناہ دے دو اور قیامت کے دن ہم آپ کو پناہ دیں گے۔ قاضی شریح نے ان کی یہ بات سنی تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہیں اپنے گھر کے اندر لائے، چراغ جلایا تو دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ تو مسلم بن عقیل ہیں اور ان کے قدموں میں گر گئے۔ بچوں کو گلے لگایا، ساری رات ان مہمانوں کا پہرا دیتے رہے۔ حضرت مسلم نے فجر کی نماز ادا کی اور سوچنے لگے کہ ایسی کون سی تدبیر ہو کہ امام حسین کو کوفہ والوں کی بے وفائی سے آگاہ کیا جا سکے، مگر اب کر کیا سکتے تھے؟ خط لکھ چکے تھے، تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ صبح ہوتے ہی کوفہ کے گلی کوچوں میں اعلان کیا گیا کہ مسلم جس گھر سے بھی پکڑے گئے اس کے بال بچوں کو بھی ذبح کر دیا جائے گا۔ حضرت مسلم نے یہ دل خراش آواز سنی تو اس خیال سے کہ میری وجہ سے یہ بوڑھا مصیبت میں پڑ جائے گا جوش میں آ گئے، تلوار میان سے نکالی، قاضی شریح کو کہا کہ بابا آپ کی مہمان نوازی اور محبت اہل بیت کا شکریہ، میں اس کا بدلہ قیامت کے دن ادا کروں گا، اور دیکھو میرے یہ دو معصوم بچے آپ کے پاس امانت ہیں، اگر کوئی وقت ملے تو ان کو مدینے کے رستے پہ چھوڑ دینا، ٹھوکریں کھاتے گرتے پڑتے پہنچ ہی جائیں گے۔ اتنا کہہ کر حضرت مسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور شمشیر حیدری کو ہوا میں لہراتے ہوئے میدان میں آ گئے اور للکارا کہ اے کوفہ کے بے وفا لوگوں، تم نے میرے ہاتھ پر بیعت کی، مجھے اپنا مذہبی پیشوا تسلیم کیا، میں خود نہیں آیا، تمہارے بلانے پر آیا ہوں، تم نے میرے پیچھے نمازیں پڑھی اور اب اپنے بلائے ہوئے مہمان اور اپنے پیر اور مذہبی پیشوا اور امام کے خون کے پیاسے ہو گئے ہو۔ جواب دو کہ قیامت کے دن تم کیا جواب دو گے؟ میرے نانا مصطفیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے جس نے فرمایا ہے کہ میری اہل بیت کا دشمن میرا دشمن ہے اور میری آل سے لڑنے والا مجھ سے لڑنے والا ہے۔ باطل کو مغلوب کرنے کے لیے اگر اب بھی تم حق کا ساتھ دو تو خدا تعالیٰ کی تم پر رحمت ہوگی اور رحمت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے، ورنہ آئندہ آنے والی نسلیں تمہاری بے وفائی اور عہد شکنی کے لیے تم پر لعنت برساتی رہے گی۔ حضرت مسلم بن عقیل کی اس تقریر پر کوفہ میں ایک آگ لگ گئی اور کوفہ والوں کے دل دہلا دیے، اور ایک بار پھر ہزار تلواریں یزید کے غیر اسلامی حکومت کے خلاف اور خاندان نبوت کے عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اور حق و صداقت کی رکھوالی کے لیے میانوں سے نکل آئیں۔ ابن زیاد نے شہر کے بڑے بڑے لوگوں کو پہلے ہی لالچ دے رکھی تھی اور ان لوگوں نے اپنے قبیلے والوں کو لالچ دی، جس کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوا کہ پھر امام مسلم اکیلے رہ گئے، وہ سارے لوگ ان کو چھوڑ گئے اور پھر ہر طرف مایوسی ہی مایوسی اور نا امیدی پھیل گئی۔ بھوکے پیاسے تھکے ماندے ایک طرف کو چل دیے،
کوفہ کے بازاروں اور گلیوں سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک طرف ایک بوڑھی عورت جس کا نام طوعہ تھا خوف سے سہمی ہوئی مکان کے دروازے پر کھڑی ہے۔ مسلم نے فرمایا کہ مائی پیاسا ہوں، 2 گھونٹ پانی پلا دو، قیامت کے روز حوض کوثر سے جام کوثر پلاؤں گا اور تمہاری شفاعت کروں گا۔ طوعہ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں نواسہ رسول ہوں، میں امام حسین کا بھائی ہوں، کوفہ والوں کا بلایا ہوا مہمان ہوں، مدینے کا مسافر ہوں اور میرا نام مسلم بن عقیل ہے۔ مسلم کا نام سنا تو طوعہ قربان ہو گئی، خاک پاک کو چوما، سجدہ شکر ادا کیا کہ کہاں میرا غریب خانہ اور کہاں خاندان نبوت کا شہزادہ۔ گھر لے گئی، خدمت میں لگ گئی۔ آدھی رات ہوئی تو طوعہ کا لڑکا ابن زیاد کے دربار سے واپس آیا۔ بوڑھی ماں نے بیٹے کو خوشی سے بتایا کہ بیٹا سوئی ہوئی قسمت جاگ اٹھی، ہمارے مقدر کا ستارہ چمک اٹھا، حضرت مسلم ہمارے گھر آئے ہیں۔ ساری رات اپنے مہمان پر ماں اور بیٹا دونوں خاموشی سے ان پر خوشیاں مناتے رہے، مگر دونوں کی خوشیاں مختلف تھی۔ ماں اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتی تھی اور بیٹا مسلم کو گرفتار کروا کے ابن زیاد سے انعام پانے کا خواہش مند تھا۔ چنانچہ اس جنتی ماں کے جہنمی بیٹے نے ایسا ہی کیا، پچھلی رات گھر سے نکلا اور ابن زیاد کو حضرت مسلم کا پتہ بتا دیا۔ صبح ہوتے ہی امام مسلم ابھی فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار میں مشغول ہی تھے کہ طوعہ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ ایک بار پھر کچھار سے ہاشمی شیر دوبارہ نکلا، نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا طوعہ کے مکان سے باہر آ گیا۔ ہاتھ میں خدائی تلوار تھی، سر پر مصطفائی دستار تھی اور آن کی آن میں 150 دشمنوں کا خون پی گئی۔ کوفہ کے عہد شکن اور اہل بیت کے دشمن اس ہاشمی شیر کی تاب نہ لا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ابن زیاد نے 500 سوار اور بھیج دیے، مگر یہ اللہ کا شیر ذرا بھی نہ گھبرایا اور تازہ دم ہو کر پھر حملہ کیا اور کوفہ کے بے وفا انسانوں کے لیے فرشتہ اجل بن گیا اور 400 کو پھر واصل جہنم کیا۔ محمد بن اشعث نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ سب مل کر ایک بار اس پر حملہ کریں، اور پھر حضرت مسلم پر تیروں اور پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ تلواروں کی جھنکار اور نیزوں کی سرسراہٹ سے کوفہ کی فضا میں ایک شور برپا ہو گیا۔ ہاشمی شہزادے کی تیغ کی چمک نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھی اور قہر خداوندی بن کر سروں کو کاٹ رہی تھی۔ صبح سے دوپہر ہو گئی، مسلم لڑتے لڑتے تھک چکے تھے، پیاس کی شدت نے نڈھال کر دیا، جس میں اقدس زخموں سے چور چور ہو چکا تھا، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ محمد بن اشعث نے آگے بڑھ کر گرفتار کر لیا اور اس زخمی شیر کی مشکیں کسی اور ابن زیاد کے پاس لے چلا۔ راہ میں دیکھا کہ ایک عورت پانی کی سراہی اٹھائے جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کے لیے 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ محمد بن اشعث نے یہ درخواست قبول کر لی اور پانی کا پیالہ پیش کر دیا۔ حضرت مسلم پینے لگے تو ایک ظالم نے تلوار ماری، جس سے اوپر کا ہونٹ کٹ گیا اور پانی کا پیالہ خون سے بھر گیا۔ اور پھر ابن زیاد کا دربار تھا، ہاشمی خاندان کا زخمی شہزادہ۔ ابن زیاد نے حضرت مسلم کو دیکھا تو غصے سے بھڑک اٹھا اور کڑک کر بولا، مسلم اب بھی یزید کو خلیفہ ماننے نہیں چاہتا؟ مسلم اب بھی یزید کو خلیفہ مانتے ہو یا نہیں؟ مسلم نے کہا نہیں۔ ابن زیاد نے کہا کیوں؟ مسلم نے کہا اس لیے کہ وہ فاسق و فاجر ہے، وہ زانی ہے، وہ شرابی ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اب بھی اپنی زبان سے یزید کی خلافت کا اقرار کر لو، تمہاری جان بچ جائے گی۔ مسلم نے کہا یہ جان میری نہیں، خدا کی دی ہوئی ہے اور حق کی حفاظت کے لیے جان دینی شان ہے، اور میں مسلم ہوں۔ دین و شریعت کی رکھوالی کے لیے مرنا موت نہیں زندگی ہے، اور اسلام کی حدوں کو قائم رکھنے کے لیے فنا ہونا فنا نہیں بقا ہے۔ اے ابن زیاد، میں جانتا ہوں کہ میرا آخری وقت ہے، میری 4 وصیتوں کو پورا کر دینا، میری لاش کو برباد نہ کرنا، میں نے کوفہ والوں سے کچھ قرضہ لیا تھا، میرا گھوڑا بیچ کر ادا کر دینا، حضرت حسین کو لکھ دینا کہ کوفہ نہ آئیں، مجھے میرے
معصوم بچوں کا کچھ پتہ نہیں کہ کہاں ہیں، وہ مسافر ہیں، بے وطن ہیں، یتیم ہیں، ان پر ترس کھانا، غسل دے کر ان کی زلفیں سنوارنا اور مدینے پہنچا دینا۔ ابھی آپ یہ کہہ ہی رہے تھے کہ ابن زیاد نے بکثیر کو حکم دیا کہ مسلم کو شاہی محل میں لے جائے اور اس کی گردن کاٹ دی جائے۔ ظالم بکثیر حضرت مسلم کو شاہی محل کی چھت پر لے گیا اور ہاشمی جوان کی زلفوں کو پکڑا اور تلوار مارنی چاہی، مگر اس ظالم کا ہاتھ ساکت ہو گیا۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ قتل کیوں نہیں کرتے، رک کیوں گئے ہو؟ بکثیر نے جواب دیا، اٹھائی میں نے جب تلوار، کہوں کیسے حیا آئے، تو میرے سامنے یکدم محمد مصطفیٰ آئے اور وہ فرما رہے ہیں کہ ظالم میرے نواسے کو قتل کرنے سے پہلے مجھ پر تلوار کا وار کر۔ ادھر حضرت مسلم نے جب دیکھا کہ یہ تو مجھے شہید کرنے سے عاجز ہے تو آپ نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی، اٹھا لے اب مجھے یا رب تو خود دامان رحمت میں، کہ میرا خاتمہ کر دے محمد کی محبت میں۔ خدا نے اس دعا پر اپنی خوشنودی عطا کر دی، مجاہد مسکرایا، تیغ نے گردن جدا کر دی۔ گلستان نبوت کا ایک شہزادہ آج اس دنیا سے جا چکا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاشمی شہزادی کا بے گور و کفن لاش فرش پر پڑا رہا، نہ کوئی اٹھانے والا، نہ کوئی رونے والا، نہ کوئی نہلانے والا۔ ابن زیاد خوش ہو گیا اور یزیدی کتے مسکرا دیے، مگر فرشتے چیخ اٹھے، حوریں چلا پڑی اور خود روح فطرت تڑپ گئی۔ امام مسلم کو شہید کرنے کے بعد یہ یزیدی خوشیاں منا رہے تھے کہ ایک بوڑھی عورت سر پر سیاہ چادر اوڑھے لکڑی کے سہارے ابن زیاد کے سامنے کھڑی ہو گئی اور غضبناک آواز میں بولی، اے بدبخت، زبان بند کر، ہم نے جس شیطان کی خبر قرآن میں پڑھی تھی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، جس نے حضرت آدم کی خلافت کا انکار کیا، اور تو نے حضرت حسین کی خلافت کا انکار کیا۔ اس نے بھی خلیفہ برحق کی بے ادبی کی، تو نے بھی خلیفہ برحق کی بے ادبی کی اور ان کا دشمن ہو گیا۔ وہ قیامت تک کے لیے ملعون ہوا، تجھ پر بھی حشر تک پھٹکار پڑتی رہے گی۔ نور ہدایت کے ایک چراغ کو بجھا کر تو نے اسلام کو اندھیرے میں ڈال دیا، گلشن اہل بیت کے ایک پھول کو توڑ کر تو نے اس کے باغباں کی روح کو تڑپا دیا۔ یاد رکھ، حشر کے دن تیرا بھی وہی حشر ہوگا جو فرعون کا ہوا، جو نمرود کا ہوا، اور یہ لے ایک چھوٹی سی حمائل ہے جو ہر وقت اس مظلوم کے گلے میں رہتی تھی، یہ اس کی امانت سنبھال، اور یہ لے اس ہاشمی جوان کی چادر جو تیرے دربار کے کتوں نے سرے بازار پھاڑ دی ہے۔ اس عورت کی یہ گفتگو سن کر ابن زیاد غصے سے لال پیلا ہو گیا اور گرج کر بولا، او گستاخ عورت، تو کون ہے؟ بڑھیا خاموش رہی۔ ابن زیاد نے ایک فوجی افسر کو حکم دیا کہ اس کے چہرے سے نقاب کھینچ لی جائے۔ بوڑھی عورت کڑک کر بولی، خبردار، ٹوٹ جائیں گے وہ ہاتھ جو میرے نقاب کی طرف بڑھیں، اور میری جن آنکھوں نے حضرت مسلم کی پاک صورت دیکھی ہے وہ آنکھیں اب تجھ جیسے مردود کی منحوس شکل نہیں دیکھ سکتی۔ میں وہی بدنصیب توا ہوں جس کے گھر سے مسلم کو نکال کر شہید کیا گیا۔ خدا جانے اس کی سزا قیامت میں مجھے کیا ملے گی۔ خدا کے لیے مجھے مسلم کی لاش دکھا دے تاکہ میں ان کے قدموں سے لپٹ کر خون آلود خاک کو چوم کر اپنے اس جرم کی معافی مانگ لوں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں ان کو اپنے گھر ایک مہمان کی حیثیت سے لائی اور پھر اپنے اس دغاباز اور بے دین اور بے ایمان بیٹے کی غداری سے اس مظلوم کی شہادت کا سبب بنی۔ دعا کی یہ بات سن کر ابن زیاد آتش غضب میں بھڑک اٹھا اور اس نے جلاد کو اشارہ کیا کہ اس گستاخ عورت کا خاتمہ فوراً کر دو۔ جلاد اٹھا، تلوار چمکی اور اس عورت پر گری اور ایک لمحہ میں دعا کی لاش بھی زمین پر تڑپنے لگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح سے میدان کرب و بلا میں شہید ہونے والے جو 72 نہتے تھے، ان میں سے جو سب سے پہلا شہید مسلم بن عقیل ہیں،
جن کو میدان کرب و بلا میں پہنچنے کا بھی موقع نہ ملا اور وہ کوفہ کے گلی بازاروں میں ہی شہید کر دیے گئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے دل میں ہمارے آقا کی محبت پیدا فرمائے اور اہل بیت سے محبت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔